السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج۔ حاضرین و سامعین کرام، اس وقت میرے سامنے سورہ فاطر ہے اور میں نے آپ کے سامنے
اس کی 12 نمبر آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے شہادتین۔ شہادتین کے تقاضے کیا ہیں، اس کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، اس کلمے کو ہم نے کیسے سمجھا ہے اور یہ ہم سے تقاضے کیا کر رہا ہے، یہ بات ہم بڑی دیر سے ہمارا یہ موضوع چلا جا رہا ہے۔ تو پچھلی دفعہ ہمارا موضوع ختم ہوا تھا الہ پر۔ الہ پر 2 خطبے ہوئے۔ الہ کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ الہ بذات خود کیا چیز ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، یہ کس حد تک جاتا ہے، انسان کی زندگی میں الہ کی کیا اہمیت ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آج ہمارا موضوع چلے گا اللہ۔ اللہ کیا چیز ہے، اس موضوع پر آج مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو الہ کے دائرے کو آپ سمجھ گئے ہیں کہ الہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جا کر آپ کی زندگی رک جائے، جسے آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہو جائے اور آپ سمجھ لیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میری ذہنی، دماغی، جسمانی، روحانی تمام صلاحیتیں اسی پر اب صرف ہوں گی، اس کا نام الہ ہے۔ آج اللہ موضوع ہے۔ اللہ کے موضوع کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ الہ اور اللہ، الہ اور اللہ کے درمیان، الہ کے درمیان میں ایک دیوار ہے۔ دیوار کی آپ چیز سمجھ لیں کہ دیوار بھی ایک عجیب چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا ایک ایسا یہ انسان کو چیز دے دی ہے کہ یہ انسان کے بڑے کام کرتی ہے۔ کبھی تو یہ دنیا کے ان تمام حوادث کو جو حوادث باہر سے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو روکتی ہے، اور کبھی اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ آپ کی پردہ داری کا کام کرتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ حوادث زمانہ سے بھی بچاتی ہے، اور یہ بھی اس کا کام ہے کہ یہ آپ کی پردہ داری، آپ کی حیا کو بھی قائم رکھتی ہے، یہ آپ کی حدود بھی اس کو بھی قائم رکھتی ہے، یہ آپ کی ایک حد ہے۔ اس حد کے باہر جو کچھ ہے وہ الگ ہے، جو اس حد کے اندر ہے وہ الگ ہے۔ حد سے اندر آپ کا گھر ہے، حد کے باہر کسی اور کی جگہ ہے۔ آپ جب اپنے گھر سے جو گورنمنٹ نے یا کسی شخص نے آپ کو الاٹ کر دیتا ہے تو آپ اس سے باہر کوئی چیز بنا نہیں سکتے ہیں، کوئی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی حد سے باہر ہے۔ جو چیز آپ کے پاس اندر ہے اس کو آپ جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ۔ یعنی اللہ حد کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی حد قائم ہو جائے۔ جانور کو آپ ایک رسی باندھ دیتے ہیں، وہ رسی کو ایک خاص حد تک لے کر جائے گا اور پھر اس کے بعد اسے واپس لوٹنا پڑے گا، کیونکہ رسی اور وہ جس کھونٹے سے بندھا ہوا ہے وہ اس کی ایک حد کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ تقاضا یہاں تک آئے گا اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ حد قائم نہ ہو، حد قائم نہ ہو تو پھر وہ چیز بے قید ہو جاتی ہے، اور بے قید جو چیز ہوتی ہے وہ منتشر ہوتی ہے، اور جو چیز منتشر ہوتی ہے وہ چیز اپنے وجود کے اندر کسی بھی چیز کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتی ہے۔ مثلا پھول جدا جدا لگے ہوں تو بلا شبہ پھول ہیں، لیکن یہی پھول مل کے ایک حد میں آ جائیں، گلدستہ بن جائیں، تو آپ کسی کو پیش کر دیں تو وہ خوشبو دینا شروع کر دے، سامنے والے کا دل بھی اس پہ خوشبو ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مختلف آوازیں جب الگ الگ نکلیں گی تو وہ تاثر نہیں پیدا کر سکیں گی جو موسیقی کے سارے تار مل کے آپس میں تاثر پیدا کریں گے، وہ ہیجان پیدا کر دیں گے، یا آپ کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، یا آپ کے اندر یہ ہوگا کوئی غم کا ساز چھڑ جائے گا تو آپ بے رونق زندگی معلوم ہونے لگے گی۔ تو گویا انتشار کسی شے کا نام نہیں ہے، انتشار کو ختم کرنے والی ایک ہی چیز ہے جس کا نام حد ہے، جس کا نام آپ دیوار رکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تو اللہ رب العزت میں اس نے 2 دریاؤں کا ذکر کیا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے کہ وما یستوی البحران، کہ جو 2 دریا ایسے ہیں ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ یہ اردن کی طرف ایک علاقہ ہے وہاں پر، اور اس کی کیا خوبی ہے کہ اس میں سے ایک کا پانی ایسا کہ ھذا عذب فرات سائغ،
ایسا عجیب پانی ہے جو انتہائی شیریں اور پیاس کو ختم کر دینے والا ہے اور آسانی سے حلق کے نیچے اتر جانے والا ہے. جو انتہائی کیا ہے؟ شیریں بھی ہے، یعنی از میٹھا پانی ہے، اور پھر کیا کہا؟ فراتن، پیاس کو بجھاتا بھی ہے، میٹھا بھی ہو اور پیاس کو بھی بجھائے. اور پھر تیسرا کیا ہے کہ سائغن، وہ آسانی سے اندر اتر جائے. 3 چیزیں اس کے اندر بتائیں. اچھا، دوسرا دریا جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے کہ وَهَذَا مِلْحٌ اُجاج، یہ ایسا پانی ہے عجیب قسم کا کہ ملحن اجاج، جو انتہائی کھاری ہے، اجاج، اور ایسا ہے کہ جو حلق کو چیرتا ہوا اندر جاتا ہے. تو لازمی بات ہے کہ آدمی اس پانی کو پیے گا جو پانی میٹھا بھی ہو، شیریں بھی ہو، حلق سے اتر جانے والا بھی ہو اور پیاس بھی بجھا دینے والا ہو. بس یہی لا الہ الا اللہ ہے. آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے. یہی لا الہ ہے. پانی کی مثال میں آپ کو دے کر اس سے آگے پھر چلوں گا. ہوتا کیا ہے انسان کی زندگی میں کہ جتنے دنیا میں الہ بنے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے کڑوے ہیں، کسیلے ہیں، یہ پیاس نہ بجھانے والے ہیں. یہ جب بھی انسان حلق سے نیچے اتارتا ہے یہ اسی وقت انسان کا دل و دماغ چیر کے رکھ دیتا ہے. جب انسان نے کسی غیر حقیقی محبوب کی پوجا کرنی شروع کی تو اس کی طرف سے دکھوں کا انسان کے لیے ایک دروازہ کھل جاتا ہے. جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو اس کی طبیعت پر ایک افسردگی چھا جاتی ہے، پژمردگی چھا جاتی ہے. وہ کبھی بھی محسوس نہیں کرتا کہ میری زندگی میں رونق، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک ہجر کی کیفیت دیتا جاتا ہے، یا پھر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے یا نیگلیکٹ کر دیتا ہے کسی بھی حوالے سے. تو پھر آپ کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی شیریں نہیں رہ جاتی ہے. دنیا کے تمام الہوں کا یہی ایک کام ہے کہ دنیا کے تمام الہ یہی کرتے ہیں کہ آپ دولت کی بھوک میں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں. آپ کو اس کی پیاس چاہیے. آپ کہتے ہیں کسی طریقے سے میرا ایک گھر بن جائے. اس کے بعد چونکہ ایک گھر بنتا ہے تو پھر آپ کا وہ نہ پیاس بجھنے والی ایک اور تمنا دل میں جاگ اٹھتی کہ گھر کو بڑا کر لو، پھر گھر کو اور بڑا کر لو، پھر گھر کو اور بڑا کر لو، اور کرتے چلے جاؤ، ختم ہی نہیں ہوتا. اسی طرح کاروبار ہے، کاروبار کو بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ، موت آ جاتی ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی ہے. نہ تو یہ آپ کے لیے کوئی سکون لاتی ہے جس سے آپ کہیں کہ یہ میرے لیے بہت سکون آور چیز بن گئی ہے، نہ یہ آپ کی پیاس بجھانے والی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کے حلق سے جوں جوں اترتی جاتی ہے یہ آپ کی اندر کی آگ کو اور بھڑکاتی چلی جاتی ہے. گویا آدمی استسقاء کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. استسقاء کا مرض کیا ہے؟ استسقاء کا مرض اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ آدمی پانی پیے جاتا ہے، پانی پیے جاتا ہے، پانی کی اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے. اس کو استسقاء کا مرض کہتے ہیں. وہ آدمی ہمیشہ دنیا کی دوڑ دھوپ میں اپنے الہوں کے پیچھے گھومتا بھاگتا چلا جاتا ہے، اپنی تمام عمر اس پہ صرف کر دیتا ہے لیکن اس کا الہ ختم ہونے پہ ہی نہیں آتا. وہ چاہتا ہے میں دنیا کے مرتبوں کو لیتا چلا جاؤں، لیتا چلا جاؤں. کہاں تک جائے گا؟ کہاں تک چلا جائے گا؟ جب وہ ایک ملک کا صدر بن جاتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کیوں نہ 2 ریاستیں مل کے الحاق کر لیں، دوسرے ملک کے اوپر قبضہ کر لوں. طاقت کا استعمال کرتا ہے. پھر وہ تیسرے پر ہے. پھر وہ کرتا کیا ہے؟ اپنی بھوک سے وہ دوسرے ملکوں پر چڑھ دوڑتا ہے، اور اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. کبھی وہ تیل کی تلاش میں افغانستان کی طرف آتا ہے، کبھی وہ تیل کی تلاش میں لیبیا کی طرف بڑھتا ہے، کبھی اس کو تباہ کرتا ہے، کبھی عراق کی جانب اٹھتا ہے، کبھی شام کی جانب اٹھتا ہے، کبھی تیونس کی جانب ہاتھ بڑھتے ہیں، کبھی آپ کے ملک پر نظریں پڑتی ہیں کیونکہ اس کی بھوک نہ ختم ہونے والی بھوک ہے، اور پھر اس کی پیاس نہ ختم ہونے والی پیاس ہے کیونکہ وہ شیریں نہیں ہے، وہ اجاج بن چکا ہے. وہ اس کے لیے ملحن ہے کہ وہ اتنا کڑوا ہے کہ وہ چاہتا بھی اسی پانی کو پینا ہے، کسی دوسرے پانی کی طرح رغبت بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہی پانی وہ ہوگا جو میری پیاس کو بجھائے گا. اس نے ایک غلط تصور الہ کا اپنے ذہن میں بٹھا لیا. وہ ساری تمنائیں اس پر نچھاور کر رہا ہے، تمام صلاحیتیں اس پر نثار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمام تر قوتیں اسی پر صرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے وہ ہمہ وجہ ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے الہ کو پا لیا ہے. دراصل اس نے الہ کو نہیں پایا ہوتا، اس نے ایک ایسی چیز کو پا لیا ہوتا جس کا نام سراب ہے. دیکھنے میں تو پانی ہے لیکن پانی وہ نہیں ہوتا، وہ پانی نہیں ہوتا. وہ سراب کے پیچھے بھاگتا چلا جائے، سراب آگے سے آگے کی طرف نکلتا چلا جاتا ہے. تو یہاں پر مثال دی کلمہ طیبہ بھی کی ایسی ہی مثال ہے کہ دنیا میں جتنے الہ میں نے 2 جمعے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں وہ 2 جمعے جو ہیں وہ آپ کے لیے ہاذا
मिलहुन उजाज का काम देंगे कि ला इलाह, वो पानी कड़वा है, वो जितने महबूब तुमने इख्तियार किए हैं, जितनी चीजों पर तुम जान निसार कर रहे हो, वो कड़वे महबूब हैं, और वो तुम्हारी जिंदगी में अफसुर्दगी लाएंगे, कोई खुशी नहीं लाएंगे। तुम पियोगे तो तुम्हारे अंदर वो तुम्हारे दिलो दिमाग को चीरते हुए अंदर चले जाएंगे, और तुम्हारी रातों की नींद जो है वो बेकरार हो जाएगी, और तुम मुस्तरिब हालत में हो जाओगे। और जब तुम मुस्तरिब हालत में हो जाओगे तो तुम क्या होगा, हर आदमी हमारे पास आया कि टेंशन बढ़ती चली जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है। भाई तुमने खाया ही वो कुछ है जिसकी वजह से तुम्हारी अब टेंशन, मर्ज बढ़ता ही चला जाएगा, और मर्ज बढ़ता ही चला जाता है जूं जूं दवा की जाती है। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बताया है कि जितने इलाह तुम इख्तियार करते हो वो ये हैं। इल्ला दीवार है, इल्ला दीवार है, उसके दरमियान में इल्ला कहता है कि आओ मुझ पर आज फैसला करो, और आज के बाद जो मेरे बाद तुम जिस लफ्ज को बोलने के लिए जा रहे हो, तुम आज के बाद अपनी तमाम तर तवानाइयां उसी पर सर्फ करोगे। जरा होश से काम लो। इल्ला एक मुकाम है, हद फासिल है, सरहद है, ये खड़ा हो गया है उस मुकाम पर कि इस तरफ जैसे आप कहते हैं इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ आपके पास वाघा बॉर्डर पर आप देखते हैं इंडिया है, तो ना आप उसकी सरहद से एक कदम उधर जा सकते हैं, ना आप अपनी सरहद से बाहर निकल करके इस तरफ से अगर उस तरफ जाएंगे तो आप क्या शुमार हो जाएंगे, आपको पता है। फिर आपको उसी चीज के तकाजे पूरे करने पड़ेंगे जिस चीज की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जहां पर आप खड़े हैं आपको उस चीज के तकाजे पूरे करने पड़ेंगे जिस चीज की तरफ आप मौजूद हैं। घर के अंदर रहते हुए आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। आप कहे कि मैं अपने घर की हद में हूं और मेरे हाथ बेडरूम है और उसमें मैं गाड़ी ले जाऊं तो मैं गाड़ी चलाना शुरू कर दूं, तो ये कोई काम नहीं है। उसकी हद सड़क है, जिस जगह पर गाड़ी का चलना मुकर्रर किया गया वही उसकी जगह है। अगर आप उसकी जगह के मुखालिफ में अपनी घर के अंदर की सरहद को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो लाजमी तौर पर आपका नतीजा खराब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि देखो जिस कलमे की तरफ तुम बढ़ रहे हो वो कलमा ऐसा है जहां पे प्यास भी बुझेगी, जहां पर तुम्हें वो शीरी भी लगेगा, और फिर उसका क्या है कि वो आसानी से अंदर चला जाने वाला भी होगा। और जिस कलमे को तुम पढ़ रहे हो गैर खुदा का कलमा, वो कलमा ऐसा तलख है, ऐसा तलख है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को अजीरन बनाकर रख देगा। आदमी अपनी पूरी जिंदगी में भाग दौड़ करता है अपने कारोबार को फैलाने के लिए, उस कारोबार से हलाल हराम की तमीज नहीं करता है, वो हर हलाल और हराम को अपनी तरफ खींचता चला जाता है, इतना हराम इकट्ठा कर लेता है कि बाद में इससे सुकून करूंगा। लेकिन एक नाफरमान बेटा या एक नाफरमान बेटी या बीवी उसकी खड़ी हो जाती है जो पूरे के पूरे घर को तुम्हारे लिए अजाब बनाकर रख देती है, और फिर नतीजे में तुम्हारा कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इंसान सोचता है कि उम्र भर मैंने कौन सा पानी इकट्ठा किया अपनी प्यास बुझाने के लिए, वो पानी खारा निकला, वो पानी मेरे लिए अजाब बन गया, वो पानी मेरे लिए बजाय मीठा होने के शीरी होने के वो पानी मेरे लिए तलख बन गया। मैं तो चाहता था इस औलाद के पौधे के नीचे मैं उम्र भर बाद में बैठकर आराम किया करूंगा, लेकिन आज ये घर मुझे काट काटने को दौड़ रहा है, जबकि इसके 8 कनाल का ये मेरा घर है। आज वो गाड़ी मेरे लिए कोई तस्कीन का बायस नहीं बन रही है जिस गाड़ी में बैठकर मैं एक हसीन सफर तय करना चाहता था। वो क्या चीज है जो आपको हवादे से जमाना से ना बचा सकी। आपने इल्ला के तायुन में गलती कर दी, आपने इल्ला को हद्दे फासल माना ही नहीं अपनी जिंदगी में, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने इल्ला के साथ अपना तमाम काम कर लिया है। इसलिए कुरान करीम फुरकान हमीद अल्लाह के कलाम की मिसाल एक शीरी चीज की देता है, अल्लाह के कलमे को एक शीरी चीज से ताबीर करता है। अल्लाह का कलमा जो है वो दरअसल इंतहाई मीठा है, वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो तस्कीन भी होगी, उसमें हलावत भी होगी, मीठापन भी होगा, आपके दिल पर तमाम दुखों का मरहम हो जाएगा। कभी भी नहीं होगा कि वो आपके दिलों का मरहम ना हो सके। इसलिए तो आपने अहलुल्लाह को देखा नहीं है, जब आप उनके पास जाते हैं न घर होती है, न गाड़ी होता है, न बंगला होता है, कुछ भी नहीं होता। वो खाक नशीन होते हैं, बोरिये पर बैठे हुए होते हैं, उनके कपड़ों के अंदर वो खूबसूरत अजीबो गरीब किस्म के जरबफ्त नहीं लगा होता, वहां रेशम नहीं होता, वो टाट के पैबंद पहनकर बैठे हुए होते हैं। उनके घर में बहुत बड़ा फिलिप्स का का रेफ्रिजरेटर नहीं होता, वो घड़े को तकिया किए बैठे होते हैं। उनके पास नरम बिस्तर नहीं होता, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह खजूर की चटाई पर लेटे हुए होते हैं। क्या अजीब बात है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलाम उस पर कि जिसके घर में टूटा बोरिया बिछोना था।
ٹوٹا ہوا بچھونا تھا، اور وہ بھی کھجور کا بنا ہوا بچھونا آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ٹوٹے ہوئے بچھونے کے اندر کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قمیض اور کرتا اتارا ہوا تھا کہ اللہ تحمد باندھا ہوا، عمر فاروق جب داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں تو گھر کا منظر کچھ اس قسم کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی مبارک پر لیٹے ہیں اور جس میں اقدس پر قمیص نہیں ہے، اور چٹائی انتہائی کھردری ہے، ایک مشکیزہ چھوٹا سا جس میں پانی ہے، اور چند مٹھی جو رکھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چند مٹھی جو، اور لیٹے ہوئے ہیں اور جسم مبارک پر پسینہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین کی یہ عالم، یہ کیفیت کہ جو آسمانوں کی سیر کرایا، جو بہشت کو دیکھایا، جس کو خدا نے اپنے پاس بلایا، وہ خدا جس کے سامنے سونا چاندی کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جب کیفیت دیکھی حضرت عمر فاروق کانپ اٹھے جسم۔ اللہ کا رسول اس وقت زمین پر اس عالم میں لیٹا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، آپ دیدہ حضرت عمر روئے جا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، آپ اٹھے، آپ نے عمر کی حالت دیکھی، اس کے کانے پر ہاتھ رکھا، عمر کس بات پر آپ دیدہ ہو؟ یا رسول اللہ آپ یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، کیسر و کسرا کے محل بنے ہوئے ہیں، ان کا ایک ایک غلام جس کی ایک ایک پیٹی جو یہاں پر بنی ہوئی ہے سونے کی وہ لاکھوں کی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، اور اس کا تخت جمشید جس پر وہ بیٹھتا تھا وہ دیکھنے کے قابل ہے کہ اس نے اپنے سر پر ایک تاج نہیں رکھا ہوا تھا بلکہ ایک سونے کا بہت بڑا تاج بنایا ہوا تھا اپنے اوپر گنبد نما، اور اس کو اوپر سے زنجیریں تھی بنی ہوئی سونے کی، اور اس میں اتنے ہیرے جواہرات جوڑے ہوئے تھے کہ تخت پر کو اس کے نیچے رکھا گیا جو سونے کا تھا اور اس پر وہ بیٹھتا تھا۔ اتنا غرور تھا کہ یہ بھی تاج ہماری شان نہیں بلکہ اتنا بڑا گنبد نما تاج چاہیے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عالم کہ وہ کیسر و کسرا استاد کے نیچے بیٹھے ہیں، اور اس کی فوجیں اور اس کے محل اور اس کی کنیزیں اور خادمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ کیسا موازنہ کرتے ہو اپنے پیغمبر کا ان کے ساتھ؟ وہ سراسر کثافت ہیں، تمہارا پیغمبر سراسر لطافت ہے، وہ کانٹے ہیں، پیغمبر پھول ہے، کس کثافت کی تم بات کرتے ہو؟ عمر ہمارے لیے تمام کی تمام چیزیں جنت میں انتظار کر رہی ہیں، ان کو دنیا کی اللہ نے دے دی ہیں، انہوں نے اس کو الہ بنایا اور الہ نے حکم دیا، ہمارے اور آپ کے اللہ نے حکم دیا کہ دونوں میں سے ایک کو چن کر دکھاؤ، ایک ظاہری نمود و نمائش ہے، ہیرا کر دینے والی روشنیاں ہیں، رنگینیاں ہیں، اور ایک تمہاری روشنی وہ ہے کہ ایک میں ہوں ایک طرف بیٹھا ہوا، یہ سادگی ہے، نہ کوئی رنگینی ہے، مشکلات ہے۔ الجنت تحت ظلال السیوف، پیغمبر کہتا ہے کہ جنت تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یہ کسی گھڑی آرام کا نام نہیں ہے، یہ دکھوں کا نام ہے، پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ یہ دکھوں کا نام ہے۔ تو اللہ نے کہا جب جس آدمی نے مجھے یوں دیکھا کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کانٹے ہی کانٹے، اس میں سے گزر کر آؤ، پھر میرے راستے پر آؤ، پھر میری طرف آؤ، پھر میں تمہیں دیکھوں گا کہ آیا تم مجھے اپنی چائس پر خود بخود اپنے حق پہ کر لیتے ہو یا دنیا کی خیرہ کر دینے والی روشنیوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہو۔ تو جس آدمی نے کثافت کو، غلاظت کو خوشبوؤں پر قربان کر دیا، اس آدمی کی زندگی بھی تو بے چین ہو جائے گی۔ آپ جب کسی کثیف جگہ پر جاتے ہیں، جس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کا بیت الخلاء ہے، تو آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر مارے بدبو کے داخل نہیں ہوا کرتے ہیں کیونکہ وہ کثیف دنیا ہے، لیکن جو ہی آپ ایک ایسی دنیا میں آتے ہیں جہاں معطر ہو، وہ لطافت کی دنیا ہے، جو ہی آپ اس کے ساتھ اندر آتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں ایک بڑی اچھی دنیا میں آ گیا ہوں۔ یعنی دنیا میں یہی فرق اللہ تعالیٰ بتاتا جا رہا ہے کہ جس چیز جس کو تم چھو گے وہ کثافت سے بری ہوئی چیز ہے، تمہارا رب لطیف ہے، لطافت سے بھرا ہوا ہے، نہ نظر آنے والا، بریک بھی، خوشبو بھی نظر نہیں آتی ہے، خدا بھی نظر نہیں آتا ہے۔ کثافت تمہیں نظر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو یہ کثیف چیز ہے، اور بدبو جتنی بھی پھوٹے گی وہ کثیف چیز سے نکل کر پھوٹے گی۔ تو انتخاب تو نے اپنی زندگی کا کر لیا غلط، تم نے اللہ کے مقام کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا چیز ہے، تم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے کچھ کہ اللہ کس شے کا نام ہے، تم نے جب اللہ کہا تمہیں پتہ ہی نہیں تم کون سا فیصلہ کرنے جا رہے ہو، تم نہیں جانتے ہو تم نے کہاں کا ارادہ کر لیا ہے۔
تم نے کس جگہ کس رختے سفر پر نکلنا ہے, تم نے کون سا سامان باندھ لیا ہے اور کون سا کھول کر رکھ دیا ہے. تم نے اللہ کا سفر کرنے سے پہلے یہ دیکھا ہی نہیں مجھے جانا کہاں ہے. جانا ہے تو آؤ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں لے کر جاتا ہوں. اللہ کا سفر جب طے کرنے والے ہوتے, جو ارادے باندھ لیا کرتے ہیں, ان کے سفر کیسے ہوا کرتے ہیں, جو سوچتے ہیں کہ اللہ کی شے کا نام ہے. آئیے میں آپ کو سامنے لے چلتا ہوں. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا, سلیمان تمہارا نسب نامہ کیا ہے؟ کہا اتنے سالوں سے گھومتا پھرتا, بڑھاپے میں گرتا پڑتا, غلامیاں کرتا ہوا سلیمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. ایک عجیب داستان ہے. کہا سلیمان تمہارے والد؟ کہا کچھ والد نہیں, سلیمان بن اسلام. سلیمان کا ماں باپ بھی اسلام ہے, بہن بھائی بھی اسلام ہے, خانوادہ بھی اسلام ہے, رشتہ داریاں بھی اسلام ہے, سب کچھ اسلام ہے. ان سے بڑھ کر الہ کون سا ہوتا ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب وہ مدائن کے گورنر بنے ہیں تو گئے ہیں, تو وہاں پر جا کر حضرت سلیمان کو گورنر بنا دیا گیا ہے. اور گورنری کی حالت یوں ہے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں اور مسجد میں سو جاتے ہیں. لوگوں نے کہا آپ کو ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں, آخر آپ گورنر ہیں, یہاں گورنر کے ٹھاٹ دیکھیے. اور ایک گورنر اسلام کا ہے, اس کے ٹھاٹ دیکھیے. ٹھاٹ دونوں کے ہیں, ایک کی ٹھاٹ کثافت سے بری ہوئی ہے, ایک کی ٹھاٹ لطافت سے بری ہوئی ہے. ایک خوشبوؤں سے مترنم ہے اور ایک غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے. آئیے ٹھاٹ دیکھیے اس کو. اور جب بیٹھتے ہیں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگوں نے کہا ایسا نہیں, آپ کا گھر ہونا چاہیے. کہا ہاں گھر بناؤ ایسا. وہ گھر جو صرف سلیمان جب چلے سلیمان داخل ہو تو اس کا سر لگے اس کی چھت کو, جب لیٹ جائے سلیمان تو اس کے پاؤں لگے دیوار کو. ایسا گھر بنا دو, 6 فٹ اوپر 6 فٹ نیچے, 4 فٹ کا ایک اس طرح سے جیسے قبر نما گھر بنا دیا گیا. سلیمان اس میں لیٹ جاتے ہیں. اب موت کا وقت قریب آیا, سب رو رہے ہیں, سلیمان آپ جا رہے ہیں. سلیمان بھی رو رہے ہیں. سلیمان کیسا رونا, تم نے تو زندگی فقر میں گزاری ہے, تم نے تو اللہ کا فیصلہ لے لیا تھا, تم نے تو اللہ کی سرحدوں کو پہچان لیا تھا. سلیمان کہتے ہیں کہ کچھ نہیں, یہ میرے پاس ایک مٹی کی اینٹ پڑی ہے جو میرا سرہانہ ہے, یہ ایک گھڑا پڑا ہے جو میرا جس کے اندر سے میں پانی پیتا ہوں, تو یہ بہت سفر ہے, بہت سامان ہے. کہا سلیمان یہ کیا سامان ہے, یہ تو زندگی کی ضرورت ہے. کہا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان پل صراط بہت نازک ہے, بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اس سامان پر, اس پل پر زیادہ سامان نہ لے کر آنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سامان بھی زیادہ ہے. ایک اینٹ ہاتھ میں پکڑ کر سر پر گھڑا رکھ کر سلیمان پل صراط سے کیسے گزرے گا, جہاں پر اپنے وجود کو برقرار رکھنا مشکل ہوا جاتا ہے. کبھی دیکھا ہے کہ بازیگر ایک رسے پر چلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا ہوا ہوتا ہے, بغیر پریکٹس کے تم لوگ نہیں چل سکتے ہو. وہ ڈنڈے کے سہارے یوں یوں کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے, تم تالیاں بجاتے ہو, تمہیں عجیب لگتا ہے. بس یہی مومن کی زندگی ہے, وہ بھی اسی طرح ہے. وہ جب تک پریکٹس اس دنیا میں عمل نہیں کرے گا اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کی, پل صراط پر چلنے کی, وہ کبھی بھی پل صراط کبھی نہیں پار کر سکے گا. یہ تمہاری بھول ہے. دوزخ کے لب کے نیچے آنکڑے موجود ہوں گے جو کھینچ لیں گے اس انسان کو. تم اللہ کا فیصلہ جب تک نہیں لیتے ہو, تمہیں پتہ نہیں کہ کس سرحد پر میں کھڑا ہوں. وہ سرحد اگر تم اس سرحد کا اپنے اندر تعین نہیں کرتے ہو, اس کو متعین نہیں کرتے ہو, تم کبھی بھی اللہ کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے ہو. اللہ کا معنی تم سے کچھ تقاضے کر رہا ہے, اللہ کا معنی تم سے مانگ رہا ہے کچھ. اللہ کہتا ہے مجھے کہنے سے پہلے سوچ کہ لا الہ تو کہہ چکا, اب اللہ کی تلوار کس کس کو کاٹنے کے بعد, کس مقام پر اللہ کی تلوار کو کاٹنے کے بعد اب کس کے ہاتھ میں ہاتھ نے دینا ہے. کون ہوگا جو تیرا ہاتھ پکڑ لے گا, اور کون ہوگا جس کی طرف تجھے اپنی تمام صلاحیتوں کو اور تمام اپنی طاقتوں کو صرف کرنا ہے. وہ کون ہوگا جس پر تم نے اپنی تمام کی تمام محنتیں صرف کرنی ہیں, اپنا بچپن, اپنی جوانی, اپنا لڑکپن, اپنا بڑھاپا پن, ریڑھ پن, سب اس پر قربان کرنا پڑے گا. یہ فیصلہ آج سن کر لو. اس لیے تم سمجھتے ہو کہ اذان کے اندر کیوں آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دیتے ہو, کیوں دیتے ہو تم بچے کے کان میں اذان؟ اس کو ادراک کرواتے ہو اس کی اس ابتدائی زندگی کے اندر, اس کے کان میں آج ہی کہہ دیتے ہو کہ دیکھ بچے, تو جس کے لیے پیدا ہو رہا ہے وہ بچہ, وہ انسان وہ ہوگا جس کے لیے تجھے اپنی پوری اللہ کے فیصلے کرنے ہوں گے. کیوں تم اسے نماز پہ, اللہ کے رسول نے کہا 7 سال پر بچے کی عمر پر نماز فرض ہو جاتی, کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ وہ اذان کی طرف متوجہ ہو جائے بچہ.
کیونکہ لازمی بات ہے کہ نماز کے لیے اذان کی ضرورت پڑے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے 4 دفعہ, اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس اللہ کا تعارف ہو رہا ہے اب, جس کے بارے میں کہتا ہے کہ تمام بڑھائیاں اس کے لیے ہیں. اس کے بعد وہ اللہ کا فیصلہ لینے کے لیے آپ اس کے دماغ میں اتارتے ہیں. اس لیے کہا کہ اگر 10 سال کی عمر میں بچہ نماز نہیں ادا کرتا ہے تو باپ کو چاہیے اسے تادیب کرے, اسے سزا دے. لیکن یہاں تو بچے چھوڑے, باپ نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا ہے, باپ نے کبھی بیٹھ کر نہیں سوچا کہ میں اللہ سے کیا کما کر دے رہا ہوں, باپ نے آج تک اپنے لیے پورا یہ فیصلہ اپنے ادراک نہیں کیا کہ میں اللہ کے کس مقام پر کھڑا ہوں. باپ حرام کما کر لاتا ہے تو بچے کو دیتا ہے. مجھے یہ بتائیے, ماں حرام سارا دن دیکھتی ہے ٹی وی کے اندر, تو ماں کا تعین اللہ کا کیسے ہو گیا؟ ماں نے تو اپنا الہ اپنے ٹی وی کو بنا لیا ہے. اب ماں کس چیز کا تقاضا کرتی کہ بچہ میری فرما برداری کرے؟ فرما برداری کیسے کرے وہ تمہاری؟ فرما برداری کا حکم تو اس کے رب نے دیا ہے کہ وبالوالدین احسانا. تو خدا کو چھوڑے بیٹھی ہوئی ہے, وہ خدا کو کیسے اپنا لے؟ تو نے اپنے رب کو چھوڑ دیا ہے, وہ تم کس طریقے سے اپنے خدا کو اپنا لو؟ حرام کما کر لاتے ہو اس کے لیے. فیصلے تو تم نے نہیں ابھی تک کیے اللہ کے, بچوں سے فیصلے اللہ کے کیوں کرواتے ہو؟ سوچا تو تم نے نہیں ہے آج تک یہ اللہ تمہارے سے کیا تقاضے کر رہا ہے, بچوں سے کیوں کہتے ہو؟ یہ تمہاری زندگیوں کا المیہ ہے کہ تم نے آج تک کھاری پانی کے اندر اور میٹھے پانی کے اندر امتیاز نہیں کیا ہے. یہ تمہاری زندگیوں کا یہ فیصلہ ہے. اگر تم کھارے پانی اور میٹھے پانی کے اندر فرق کر لیتے تو آج تمہارے معاشرے کی اور تمہاری دنیا کی یہ کیفیت نہ ہوتی جو تم کو ظاہر الفساد فی البر والبحر, خشکی اور تری میں ہر جگہ فساد برپا ہو چکا ہے. انسانیت ڈھونڈ رہی ہے ان مقاموں کو, انسانیت تلاش کر رہی ہے اس جگہ کو کہ جہاں پر اللہ کے بعد کے کوئی فیصلے. انسانیت کو کیسے سمجھاؤں, انسانیت کے پاس میں کیسے چلا جاؤں, میں کیسے کہوں انسانیت کو کہ تم نے اللہ کے فیصلے نہیں کیے ہیں, تم اللہ کی دیوار کو نہیں بنا سکے ہو. جب تمہارے گھر کے اندر دیوار نہیں بنی ہے تو دنیا کی بے حیائی کی نظریں تمہارے گھر کو تاکیں گی. تم کہتے ہو میری بیٹی بے حیا ہو گئی, تم نے اللہ کی دیوار نہیں بنائی ہے, بیٹی خود بخود بے حیا ہو جائے گی. تم نے تو فیصلہ ہی نہیں کیا کہ بیٹی کو با حیا بنانا ہے, اسے اچھے اسکول میں داخل کروانے کا سوچتے ہو, کبھی اچھے مدرسے اور دینی تعلیم کا نہیں سوچتے ہو. تم کہتے ہو کہ معاشرے کے ساتھ موو کرنا ہے. ہاؤ وی کین موو اٹ, کیسے ہم چل سکیں گے اس کے ساتھ؟ او بھائی تم کیسے چل سکتے ہو؟ میں کہتا ہوں تم اس پل صراط پر کیسے چلو گے جس پل صراط کا ذکر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ تم معاشرے کے ساتھ چلنے کا سوچ رہے ہو. وہاں تو تناسب چلے گا, وہاں معاشرہ نہیں چلے گا تمہارے ساتھ. وہ کوئی ایسی پگ ڈنڈی نہیں بنی جس کے دائیں اور بائیں میں تمہیں ایسے پھول کھلے ہوئے ہوں اور تم پر زمین پر بیٹھ کر مرسیڈیز کی کار میں بیٹھ کر اس کی کار پر روڈ پر دوڑتے ہوئے چلے جاؤ گے. انہی پتھروں پر چل کر گھر آ سکو تو آؤ کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. یہ اسلام کا راستہ ہے. تمہیں خود فیصلے کرنے ہوں گے کہ تم کس راستے پر چلنا پڑے گا. اگر تم نے یہ فیصلے نہ لیے تو سمجھ لو اللہ کا کہنا جھوٹ ہے, یہ ایک فریب ہے, یہ خود دل فریبی ہے, یہ تم نے خود کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے, یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے. اس نفس کو پہچانو جو تمہیں دھوکے میں لے بیٹھا ہے. اللہ کے تقاضوں کو تم کہاں اور کس جگہ پر دیکھنا چاہتے ہو؟ ابراہیم نے کیا کہا؟ اللہ تمہاری سمت کو تعین کرتا ہے, تمہیں یکسو کرتا ہے. اللہ پہلے دیوار کے معنوں میں تھا, دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تمہیں یکسو کرتا ہے. ابراہیم کان حنیفہ, اللہ نے کہا میرا ابراہیم یکسو ہو گیا. اس سے تمام سمتیں, وہ ایک چوراہے میں کھڑا تھا, اسے دیکھا ایک راستہ اس طرف کو جا رہا ہے, کس الہ کو جا رہا ہے, کس الہ کو جا رہا ہے, اور اس راستے کو چنا. اسے کہا نہیں, یہ ھذا صراط مستقیم, جس کی دعائیں تم کرتے ہو اپنی نمازوں کے اندر, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ ہے اللہ کہ تم دعائیں کرتے ہو. یکسو ہو گیا, صراط مستقیم پر ہو گیا. وہ راستہ جس کا کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, وہ راستہ جس کا کوئی موڑ نہیں ہے, وہ راستہ جس کا کوئی گول چکر نہیں ہے جس سے گھوم کر تم کہیں اور, وہ راستہ جس کا کوئی یو ٹرن نہیں ہے, وہ راستہ صراط مستقیم ہے. تم اس کو سامنے دیکھو, وہ تمہیں سامنے دیکھے, پھر تم چل سکو گے اس راستے پر. اگر تم اس کو بلاتے جاؤ گے بلاتے جاؤ گے بلاتے جاؤ گے تو یہی کچھ ہوگا جو کچھ تمہاری دنیاؤں میں ہو رہا ہے. تم لاکھ قوانین بنا لو, تم لاکھ نیو ورلڈ آرڈر لے آؤ, تم لاکھ ضوابط بنا لو, تم احتساب اور نیب کی ٹیمیں بٹھا دو, کہ تمہاری قوم کبھی بھی اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اللہ کے بات کو, اس کے استقامت کو اور اس کے فیصلے کو نہیں سمجھ جاتے ہو. اللہ تم سے کچھ تقاضے کر رہا ہے,
لیکن ہم اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیوں نماز کے بعد کہا؟ آپ اس کے اندر پڑھتے ہیں دعائیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں اللہ کے معنی کتنی کتنی دعاؤں کے اندر آتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ کیا پڑھتے ہیں اس کے اندر دیکھیے سارے کے سارے کہ لا حول ولا قوت لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ، ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے صرف اس کی کرتے ہیں اللہ۔ کیوں اب تم کہتے ہو اللہ الا اللہ الا ایہ الا ہوا، کیوں آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا ہوا الحی القیوم؟ آیت الکرسی کے اندر اللہ ہوا اللہ تو کیا کہتا ہے؟ بار بار آتا ہے قرآن کریم میں اللہ، کئی 100 دفعہ آیا اللہ اللہ اللہ، لیکن تم ہو کہ اللہ سوائے اس کے سوائے اس کے۔ سوائے کیا ہوا بھائی؟ سوائے کا مطلب کیا ہوا؟ کہا یہ سب چھوڑ دو، اس ایک کو اپنا لو، یہ سب چھوڑ دو، اس ایک کی طرف چل پڑو۔ یہ راستے سارے چرنگی کے غلط ہیں، یہ راستہ سیدھا جاتا ہے، اللہ یہی ایک راستہ ہے جس پر مجھے چلنا ہے۔ اللہ تم سے کچھ تقاضے کر رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب اللہ کے کچھ تقاضے نہیں ہیں، اللہ کو ہم پڑھے جا رہے تو بھائی پڑھتے رہو، نسخہ لے کر کے اس کو پڑھتے ہی چلے جاؤ گے حکیم سے لکھوا کے، تو کبھی بھی تم کو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک نسخہ لاؤ گے نہیں، بناؤ گے نہیں، سوارو گے نہیں، کھاؤ گے نہیں، اور اس کے مطابق پرہیز بھی نہ کرو گے، یہ بھی بات ہے، کوئی تم پہ یہ اللہ اثر کارآمد نہیں ہونے والا، اس کا کوئی تم پر اثر نہیں ہونے والا۔ قرآن کریم میں کیا آیا؟ جب حملہ ہوا غیر قوم کا اس کے اندر، تو آپ دیکھیں قرآن کریم میں کیا آتا ہے۔ ذوالقرنین پر جب حملہ کیا ایک قوم کی طرف گئے حضرت ذوالقرنین، سورہ کہف کے اندر دیکھیں تو وہاں اس قوم نے کہا کہ دوسری قوم ہم پر حملہ آور ہوتی ہے، اے ذوالقرنین تو پھر کچھ کر دے ہمارے لیے حفاظت کا سامان۔ تو اسے تانبا پگھلا کے اس قوم کے درمیان میں کیا کر دی؟ جدار، ایک دیوار کھڑی کر دی کہ تاکہ وہ قوم اس پر حملہ آور نہ ہو۔ تمہارا پیغمبر جاتے وقت تمہیں اللہ کا ایک دیوار فراہم کر گیا تھا، ایک فصیل دے گیا تھا، ایک قلعہ دے گیا تھا، تم اس قلعے سے باہر آ گئے، اب تم مارے جاؤ گے، دنیا کی فوجیں تمہیں قتل کریں گی۔ تم نے اپنے پیغمبر کے قلعے کو، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ ایک قلعہ ہے جو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے جو اس کے اندر آ گیا وہ میری پناہ میں آ گیا، اور جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، جو اللہ کی فصیل کے اندر آ جائے، اللہ کے بنائے ہوئے دائرہ کار میں آ جائے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ پھر اس دائرہ کار کے اندر آئے گا کون؟ کس کی جرت ہے کہ جس کی بادشاہی زمینوں اور آسمان کے اندر ہے، پوری کائنات کے اندر ہے، پھر کس طریقے سے تم کرو گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ دوسری جگہ بھی یہی آیت آتی سورہ فرقان میں کہ ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، اور ان دونوں کے درمیان میں اللہ نے کیا کہا؟ میں نے پردہ باندھا ہوا ہے، اور وہ بند ایسا باندھا ہوا ہے کہ بندھا ہوا ہے کہ نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر سے ادھر آ سکتا ہے۔ جب آپ اپنی حد مقرر کر لیتے تو کسی کا جانور آپ کے یہاں آئے گا مویشی چرنے کے لیے؟ کبھی بھی نہیں، آپ اسے کاٹ دینے کے قابل ہوں گے۔ اللہ کی حدود کیا ہے؟ جب آپ اللہ کی حد کو پار کرتے ہیں تو پھر لازمی طور پر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گردن اڑ جاتی ہے اگر آپ نے قتل کیا ہو، یا پھر چوری کی ہو تو ہاتھ کٹ جایا کرتا ہے۔ بس آپ کی بھی روحانی طور پر گردنیں کٹ رہی ہیں، کفر آپ کے بھی ہاتھ اب کاٹ رہا ہے، آپ کے ہاتھ اب کٹ رہے ہیں اپنی اولاد کے ہاتھوں، آپ کی گردنیں اڑ رہی ہیں اپنی بیوی کے ہاتھوں، آپ کے دلوں کا کیما ہو رہا ہے آپ کے کاروبار کے ہاتھوں، کہ جس پہ آپ اپنی سارا دن کی توانائیاں لگاتے ہیں اور خدا کو کوئی وقت نہیں دیتے ہیں، اللہ کی جانب چلتے نہیں ہیں۔ کیوں کہا افضل ذکر لا الہ الا اللہ؟ کیوں کہا؟ سب سے بلند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ سب سے بہترین اور بلند رزق جو اللہ کا ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کیوں کہا اس لا الہ کو؟ کیوں میں نے یہ موضوع بنایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے تقاضے ہم کیوں نہیں پورے کر رہے ہیں؟ وہ ایک دیوار ہے، ایک فیصلہ ہے، ایک روک ہے، ایک حد کا نام ہے۔ اگر اللہ کی حد کو آپ نہیں پار کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے اپنا کام کیا خود اور اپنی پوری زندگی کو کیا۔ لا انکار تھا، اللہ اقرار ہے، لا انکار ہے، اللہ اقرار ہوا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سب کو چھوڑا، کہا سب کو چھوڑا تو اپناتے کس کو ہو؟ کہا اس کو جو اللہ کے بعد آئے گا، جو اللہ کے بعد آئے گا اس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں کسی کی نہیں مانوں گا، ہاں اس کو لے آؤ تو اس کی مان لوں گا۔ تو جب آپ اس کو کہتے ہیں اس کو لے آؤ میں اس کی مان لوں گا، تو آپ پھر کیا کہتے ہیں اس کو؟
اس کو اللہ کہتے ہیں، جس کی آپ مان لینے کا تقاضا کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی تو ہوتا ہے کہ سب کو چھوڑ دو صرف اس کی مانوں گا، وہ جس کی ماننی ہے وہ اللہ ہے۔ اور پھر لا نفی ہے، اللہ اس بات ہے، لا کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کہتا ہے ہاں، لا کہتا ہے کسی پر قربان نہیں ہوں گا، اللہ کہتا ہے ہاں اس پر قربان ہوں گا۔ لا یہ کہتا ہے، لا توڑتا ہے سب سے، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک سے جوڑتا ہے۔ اللہ اب آپ کو جوڑے گا، تم سب سے کٹ گئے، تم نے سب سے علیحدگی اختیار کر لی، تو آج کس کے ساتھ ہو؟ تو کہا اللہ اس کے ساتھ ہوں۔ لا بے رحم ہے، اس کی تلوار جب چلتی ہے تو کسی پہ رحم نہیں کھاتا، نہ برادری پر، نہ بہن پر، نہ بھائی پر، کسی پر نہیں کھاتا۔ اللہ کے اندر رحم ہے کہ اب جس کے ساتھ میں جاؤں گا مجھے اس کی طرف مائل ہو رہا ہوں، اس کی طرف جھک رہا ہوں۔ رحمت کا مفہوم جھک جانے کا ہے۔ اور لا بغض ہے، نفرت کا اظہار ہے۔ اللہ حب ہے، محبت کا اظہار ہے کہ آپ کہیں گے کہ اللہ اب اس سے محبت رکھوں گا۔ لا یہ تقاضا کرتا ہے۔ لا تلوار ہے، اللہ ڈھال ہے۔ جب آپ سب کو کاٹ دیتے ہیں تو دشمن آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، جب وہ آپ پر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ ڈھال کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ تمہاری ڈھال ہے۔ اللہ مستر اور آتے نا وہ عامر اور آتے نا، دعائیں نہیں مانگتے آپ؟ یا اللہ ہمارے لیے ڈھال ہو جائے دشمنوں کے مقابلے میں۔ اللہ ڈھال کا کام دے گی اب آپ کو۔ لا بے بندگی ہے، کسی کا بندہ نہیں بنوں گا۔ اللہ بندگی ہے، اس کی طرف بڑھنے کا فیصلہ ہے۔ اور لا ہجر ہے، کٹ جانے کا نام۔ اللہ وصل ہے، جڑ جانے کا نام۔ اور لا منہ موڑنا ہے کہ میں تمہاری طرف دیکھنا نہیں چاہتا۔ جس کی طرف منہ مڑا ہوا ہے اللہ وہ ہے۔ لا منہ موڑنا ہے، اور اللہ رخ کرنے کا نام ہے، سمت کو متعین کرنے کا نام ہے۔ لا ہاتھ چھڑاتا ہے تم سے، چھوڑو میرا ہاتھ، نہیں چلوں گا تمہارے ساتھ۔ اللہ اپنا ہاتھ دینا ہے، اللہ اپنا ہاتھ دینا ہے کہ پکڑو میرا ہاتھ، لے چلو مجھے اپنے ساتھ، جہاں چاہو گے تم کہو گے ہم اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر لا کہ یہ تقاضے ہیں کہ جس نے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو ان چیزوں میں محبت کے تمام تقاضوں کو پورا کرے گا، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اور لا محتاجی کو کرتا ہے کہ میں محتاج ہوں، اللہ کہتا ہے صرف ایک کا محتاج ہوں، کسی اور کا محتاج نہیں ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کے بعد لا کے لیے ایک بڑا پیارا شعر میرے ذہن میں آتا ہے۔ لا ایک سودا ہے، جنون ہے، جس کو مولانا روم نے کہا کہ شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، ہوئے طبیب جملہ علت ہوئے ماں۔ اے عشق تو خوش رہ، شاد باد رہ، تو وہ ہے کہ جس کو میں نے اختیار کیا تو تمام کے تمام میرے درد ختم ہو گئے، اور اس کا اپنا ایک درد جاگ اٹھا۔ اور غالب نے اس کو یہ کہا ہے کہ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا۔ ایک جگہ لا دوا آتا ہے، تو غالب نے کیا کہا؟ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، میں نے اللہ سے عشق کر لیا تو زندگی کا مزہ شروع ہو گیا۔ درد کی دوا پائی، سارے درد ختم ہو گئے، اور ایک درد لا دوا پایا، ایک ایسا درد اللہ کے ساتھ چھڑ گیا، پھر آنسو بھی بہتے ہیں، بندگیاں بھی ہوتی ہیں، راز و نیاز بھی ہوتے ہیں، مناجاتیں بھی ہوتی ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں، آہوزاری بھی ہوتی ہے، گریہ زاری بھی ہوتی ہے، کعبے کے پردے بھی پکڑتے ہو، ملتزم سے بھی چمٹتے ہو، طواف بھی کرتے ہو، سعیے بھی کرتے ہو، قربانیاں بھی دیتے ہو۔ یہ ہے تمہارا عشق سے طبیعت نے عزیز کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد دوا پایا۔ اس لیے لا کی اکیلی تلوار پکڑا کر اسلام کو تم سے پیچھے نہیں ہٹ گیا۔ اسلام کہتا ہے اللہ کی ڈھال بھی ساتھ میں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی ڈھال تمہارے پاس نہ ہو تو پھر تم دوسروں کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ تم دیکھتے ہو کہ عید کے دن کیا ہوا تھا۔ اس عید پر راول پنڈی میں ایک کسائی نے کیا کیا؟ راول پنڈی نے ایک جانور کو ذبح کیا، وہ جانور انتہائی طاقتور تھا، کسائی نے تلوار پہ اس پہ پھیری اپنی چھری تو جانور بھدک گیا، جانور بھدکا، کسائی کے اپنے ہی گلی میں چھری پھر گئی، وہ مر گیا۔ کیوں؟ اس کے پاس ڈھال نہیں تھی، کچھ ایسا پہنا ہوا نہیں تھا، کوئی زرہ نہیں پہنی ہوئی تھی اس نے۔
اس وجہ سے وہ مر گیا. اگر پہنی ہوئی ہوتی تو چھری اس کے حلق میں نہ لگتی. بس یہی حال مومن کا ہے. لا کی تلوار سے دنیا کے تمام شیاطین کو کاٹ دو, لیکن اللہ کی ڈھال کو یہاں پر رکھ لو تاکہ شیطان بھڑک کر تم پر ایسا حملہ نہ کر دے کہ تمہاری اپنی ہی گردن لاکھ کو کاٹتے کاٹتے کہیں تم نہ کٹ جاؤ. میں نے واقعہ پڑھا, سنتے ہی میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا اللہ اکبر. اللہ کی ڈھال پاس نہیں تھی, کوئی زرہ نہیں پہن رکھی تھی, اس لیے مومن کو کہا گیا میدان جنگ میں اترے تو ایک ہاتھ میں تلوار ہو دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہو, تاکہ ایک ہاتھ سے کاٹے اور دوسری طرف سے کوئی اور بڑھے تو ڈھال آگے کر دے. لا کی تلوار سے کاٹتے چلے جاؤ تمام الہوں کو, اللہ کی ڈھال سے صرف سب کو روکے رکھو اپنی جگہ پر. ایک نہیں دو ہاتھ خدا نے تمہیں لیے ہیں کہ یہ لا کا ہاتھ ہے, یہ لا کا ہاتھ ہے, یہ کہا ہے تمہارے رب نے تم کو. اور یہ لا کی تلوار جب میدان جنگ میں چلتی ہے تو آغاز مارکا جب ہوتا ہے تو آؤ تمہیں بتاؤں اس کا مختصر سا بیان اور بات کو ختم کر دوں. لا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, میدان جنگ میں اترے. یہ میدان جنگ علمی میدان جنگ ہے. مومن کو حکم دیا گیا سب سے, ہر میدان میں تم طاقتور بن کر اترو. علم کا میدان ہو یا پھر جنگ کا اصلی میدان ہو جائے, تم وہاں پر موجود ہونے چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام اترے ہیں تلوار لے کر میدان جنگ میں. کہا نمرود سے, نمرود سامنے بیٹھ گیا. ابراہیم نمرود سوال کرتا ہے تیرا رب کون ہے؟ کفر تلوار چلا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں بھی ایک لا ہے اور اللہ ہے. یہ نہیں کہ وہ فارغ بیٹھا ہے, اس نے بھی ایک تلوار پکڑی ہے لا کی اور اللہ کی. لا سے وہ انکار اللہ کا کرتا ہے اور اپنا ایک ذاتی خود ساختہ خدا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈھال پکڑتا ہے. اب وہ حملہ آور ہوا پہلا, تو اس نے کہا بتاؤ تمہارا رب کون ہے, تعارف کرواؤ ہمیں. سوال ہو رہا ہے لا کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مار دیتا ہے. نمرود نے اپنی ڈھال آگے کی, جواب دیا اس نے کہا یہ مشکل کام کون سا ہے, یہ قیدی ہے, ہم نے اس کی موت کا حکم دیا ہے, ہم کہتے ہیں آج سے اسے آزاد کر دیا جائے. یہ آزاد ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے, اس کی گردن اڑا دی. کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. واہ 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 واہ. پہلے ابراہیم کی تلوار چلی, اب ابراہیم نے خود سے ڈھال دیکھے کیسے اللہ کی آگے سامنے آتی ہے. ابراہیم نے کہا اچھا یہ بات ہے, علمی طور پر تم ہمیں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہو. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تیرے بس میں یہ بات ہے تو مغرب سے نکال کے اسے مشرق میں غروب کر کے دکھا, پھر تجھ کو مانو. یہ تلوار ڈھال نکالی تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جنگ کا میدان جنگ کا اللہ فیصلہ کر رہا ہے قرآن میں, وہ ہے اللہ جی کفر. کافر ہکا بکا رہ گیا, یہ کیا کہہ دیا اس نے. میدان جنگ وہیں پر صاف ہوا, معاملہ کلیئر ہو گیا. غصے میں آیا, کہا اٹھاؤ ابراہیم کو آگ میں پھینک دو. پھر ادھر سے اللہ کی تلوار چلتی ہے, یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو جائے, حکم ہوتا, آگ ٹھنڈی گلزار بن گئی. مالک پھر اپنا کہا میرے لیے دلیل دی ابراہیم نے, اور میدان جنگ میں اترا پورے لیس ہو کر. اور ظالم اب اپنی حدود سے تجاوز کرتے, کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے اپنی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے, تو تجاوز کیا اس نے, پیغمبر پر معجزہ ظاہر کر دیا. خدا نے کہا تو تجاوز کرتا ہے تو لے کائنات میں بھی دخل دیتا ہوں اپنے ہی بنائے قانون میں. آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی, آج آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. تو تجاوز کر رہا, آگے سے بڑا تو کائنات تو میری ہے, میں اس میں آگے بڑھتا ہوں. اسی کا نام معجزہ ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے معجزہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, سر سید کہتا ہے مجھے معجزہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہاں, ہر جس کو پرویز کہتا ہے مجھے معجزہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. معجزہ تمہیں کیسے سمجھ میں آئے؟ تم نے لا کی تلوار اور اللہ کی ڈھال کو نہیں سمجھا ہے, تمہیں معجزہ کیسے سمجھ میں آئے؟ جب وہ بندوں پر مہربان ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے. تو عزیزان محترم, ارادہ تو یہ تھا کہ اس پر ایک اور خطبہ دیا جائے, لیکن وقت کم ہے, وقت کی تنگ دامانی میرا ساتھ نہیں دے پائے گی, آپ کی بیزاری سامنے نظر آ جائے گی. تو میں اس یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے تقاضوں کو آج سمجھنا ہوگا. اللہ ایک فیصلہ ہے, اللہ ایک سرحد ہے, اللہ ایک ڈھال ہے, اللہ ایک اثبات ہے. اللہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب پھر آپ پڑھیں گے کہ حضرت سلطان باہو نے کیا کہا تھا. ان کا الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو, نفی اسبات دا پانی ملیا تے جان کھلنتی آئی. کیا ہے نفی اور اسبات کا؟ مرشد نے مجھے ایک سبق پڑھایا. اللہ الف اللہ چمبے دی بوٹی, وہ ایک ایسی خوشبودار بوٹی تھی, ایسا پھول میرے دل میں اگایا لا الہ کا کہ نفی اسبات دا پانی ملیا. نفی اسبات, نفی لا اسبات اللہ. یہ وہ اب آیا ہے. لوگ پڑھتے جاتے الف اللہ چمبے کی بوٹی, وہاں سن رہے ہیں, یہاں سن رہے ہیں.
اور اس الف اللہ کے اندر چھپا کیا ہے؟ یہ نفی اس بات دا پانی مل جاتے جان تھولنتے آئی، وہ ہر رگ میں سما جاتا ہے. پھر اس بات نفی لا ہے، اللہ اس بات ہے، نفی نو کو کہتے ہیں، اور یہ کہتا ہے اللہ یس کو بھی کہتے ہیں، ایکسپٹ کو بھی کہتے ہیں کہ سوائے اس کے. تو میرے عزیز محترم، آپ کسی مقام پر بھی کھڑے ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، کچھ ہے، آپ کے سمجھنے کا سامان ہر جگہ پر موجود ہے، بشرطے کہ آپ سمجھنا چاہیں. اگر آپ ہی سمجھنا چاہیں تو پھر اس میں اللہ رب العزت نے تو تمام راستے انسانوں کے لیے کھول رکھے ہیں، خدا کا کوئی قصور نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ماسٹر عابد صاحب نے ایک شعر بھیجا ہے کہ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر کا روح ہے لغت ہے حجازی کا. مولوی صاحبان آپ کو یہی بتاتے رہ جائیں گے کہ اللہ جو ہے اس کی گرامر کے لحاظ سے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنا جو میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ لا الہ جو ہے اس کے تقاضے اگر انسان پورا کر لے تو پھر دنیا ہی نہ سنور جائے. اقبال کا یہ شعر ہے، تو اسے پھر پڑھ دیتا ہوں کہ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. دو حرف کہتا میرے پاس لا الہ نہیں. اور فقیہ شہر کا روح ہے لغت ہے حجازی کا. فقیہ شہر کے پاس بڑی لغتیں کھل جاتی ہیں. اللہ یہ اللہ کا اللہ عربی میں یوں آتا ہے، استثناء کے لیے آتا ہے، اللہ کے شروع میں زبریں آتی ہیں، بعد میں پیشے آتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ اس طرح کی باتیں نہیں. گرامر کچھ اور کہتی ہے لیکن اللہ کی روح کچھ اور ہے، لا الہ کی روح کچھ اور ہے. ایک یہاں پہ تحریک اسلامی کا حسب دستور پرسوں بروز اتوار مورخہ 27/13 کو بوقت 9:30 بجے اجتماع شروع ہو جائے گا. احباب سے شرکت کی اپیل ہے، نوجوان ساتھی خصوصاً توجہ فرمائیں. ماشاءاللہ یہاں پر اجتماع ہو رہا ہے، درس قرآن بھی ہوتا ہے، جیسے مولانا کی مسجد میں وہاں پر میں بھی آتا ہوں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی یہاں تشریف لے کر آئیں، انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ ہوگا. آپ ان مجالس کے لیے کچھ وقت دیا کریں. ایک جمعہ اور ایک درس کیا ہے بھائی؟ یہاں تو 24 گھنٹے بھی اس عالم میں درس چلتے رہیں تب بھی دل کی صفائی نہیں ہوگی. جتنا گند آدھے گھنٹے کے اندر ہم ٹی وی میں دیکھ لیتے ہیں. آپ کو پتا ٹی وی کا ایک نقش دیکھا ہوا 40 سال کم از کم بھولنے میں لگتے ہیں انسانی ذہن کو. ایک نقش تو ایک سیکنڈ میں آپ کتنے لاکھوں نقش دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر سے. تو پھر آ کر کہتے ہیں دل کا آئینہ سیاہ ہے، اس کا کچھ کیجئے. بھائی کیا کریں اس دل کے آئینے کو؟ خراب تو تم کرنے میں اپنا سارا دن وہاں ضائع کرتے ہو. ہم بلا لیں تو آتے نہیں ہو. دنیا کے اندر مصروف رہیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ لا الہ کے تقاضے نہیں سمجھ سکیں گے. کچھ آئیں ان محافل میں آیا کریں، کوئی تعلق جوڑیں، ملیں، اچھے لوگوں سے ملیں گے اچھے خیالات آئیں گے، برے سے ملیں گے برے خیالات آئیں گے. تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا اس طرح اگر رہے. مولوی فقیر اللہ صاحب تشریف لائے ہیں کتابیں لے کر. ان کا کہنا ہے کہ عزیزم کاشف السلام علیکم، ان کتابوں کا اعلان فرما دیجئے. تحفۃ الہند، طریق دعوت و عزیمت، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے رجوع و زوال کا اثر، ازالت الریب، اور یہ کتابیں مولانا مرحوم بھی ریکمینڈ کیا کرتے تھے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ کتابیں تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے گھر میں ایک لائبریری تو بنائیں. مجھ سے پوچھ لیا کریں آپ کہ کون سی کتابیں ہم رکھیں جو ایزیلی ہم پڑھ سکیں. آسان زبان میں بہت ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سب مشکل زبان میں لکھی ہوتی. اتنا ٹیچر چھپ گیا کہ آپ کے تصور سے باہر آپ جاتے نہیں ہیں، ان کتابوں دکانوں پر جاتے نہیں. آپ کی نظر اٹھتی ہیں یہ اب سونی کی فلائل سی ڈی نمبر اتنی آ گئی، اب اتنی آ گئی، اب اتنی آ گئی. پہلے ٹی وی تھا، بڑا ہو گیا، پھر اور بڑا ہو گیا، اب گوگل ذرا آ کر دیکھیں گے، اب کمپیوٹر آ گیا، اور یہ لیپ ٹاپ. اسی پر جب آپ پھنسے پھسائے رہیں گے 50,000 کی بھائی لیپ ٹاپ لیتے ہو جا کر
50,000 کی کتابیں خریدو تو میں دیکھتا ہوں گھر تمہارا کتنا بھر جاتا ہے 5,000 4,000 روپے لگا لے تو ساری عمر کے لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا مجھ سے لکھوا لیں، عمر بھر آرام سے پڑھتے رہیں، آپ کو ساری زندگی کی ہدایت آپ کے گھر میں آ جائے گی۔ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافۃ والمشرکین، اللہم اشف کل مریض، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم رد کل غریب، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، عباد اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔